بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی شہادت کا واقعہ۔ ایسا جوڑا کبھی نہ دیکھا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا ایک بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کبھی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت دیکھتا تھا۔ جب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے واپس ہو کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو رسول مقبول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے معلوم کیا کہ عثمان کے گھر کے اندر تم گئے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی ہاں، میں ان کے گھر کے اندر گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ان میاں بیوی سے حسین و خوبصورت کسی میاں بیوی کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنے شہزادی ام کلثوم کا نکاح کیا تو ان سے فرمایا کہ تمہارے شوہر عثمان غنی تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بھی قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جبکہ مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے، یہاں تک کہ درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کے لشکر کو جیش اسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا لشکر۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر تھا جبکہ آپ جیش اسرا کی مدد کے لیے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پرجوش لفظ سن کر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 100 اونٹ پالان اور سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامان اور لشکر کے بارے میں ترغیب دی اور امداد کے لیے متوجہ فرمایا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ رب العزت کے رستے میں نذر کروں گا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان جنگ کی درستگی اور فراہمی کی طرف سے مسلمانوں کو رغبت دلائی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ خدا تعالی کی راہ میں حاضر کروں گا۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے اترتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے۔ ایک ہی جملے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اب عثمان کو وہ عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے بعد کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل خیر ایسا اعلیٰ اتنا مقبول ہے کہ اب اور نوافل نہ کریں جب بھی ان کے مدارج کے لیے کافی ہے، اور اس مقبولیت کے بعد اب انہیں کوئی اندیشہ ضرر یعنی نقصان نہیں ہے۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ آپ نے ساز و سامان کے ساتھ 1000 اونٹ اس موقع پر چندہ دیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیش اسرا کی تیاری کے زمانے میں 1000 دینار اپنے کرتے کی آستین میں بھر کر لائے۔ دینار 4.5 ماشا سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ ان دیناروں کو آپ نے رسول مقبول حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر دیکھتے جاتے تھے
اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رسول مقبول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس جملے کو 2 بار فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کر لیا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطا واقع ہو تو آج کا ان کا یہ عمل ان کی خطا کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ 1000 درہم برگاہ رسالت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کیے تو ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان سے، جو لوگ اپنے مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر خزائن العرفان میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد پہاڑ پر تھے کہ یکایک وہ ہلنے لگا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد تو ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑوں پر بھی اپنا حکم نازل فرماتے تھے، اور یہ بات بھی ثابت ہوا کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا کہ آپ برسوں پہلے حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہید ہونے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ ندی کا بہتا ہوا دھارا رک سکتا ہے، درخت یعنی پیڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب دانائے غیوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا ہے۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کا انتظار فرما رہے تھے، تو یہ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو اپنی شہادت کے انتظار میں تھے، جیسے کہ دلہا و دلہن اپنی شادی کی تاریخ کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ ہے کنز ایمان سے، تو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی منت پوری کر چکا، جیسے حضرت حمزہ و مصعب رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ لوگ جہاد پر ثابت رہے یہاں تک کہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق رہا کرتا تھا، اس کا درخت ایک انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا جس کا پھل ان کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اس وقت تک منافق کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم درخت انصاری کے ہاتھ بیچ ڈالو، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت یعنی پیڑ ملے گا، مگر منافق نے انصاری کو درخت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی کہ منافق نے سید عالم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو منظور نہیں کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا ایک باغ دے کر درخت کو اس سے خرید لیا اور انصاری کو دے دیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف اور منافق کی برائی میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے فتنے کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا، چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب کریے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔